شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو تاجکستان میں زوڈو اور ہوائی میں ایکوا کہتے ہیں۔ اس کلاس کا حصہ بننے والے کسی بھی ملک کے مسلم اور نان مسلم بچے بچیاں، خواتین و حضرات، آپ سب پر سلامتی ہو۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 7 ایک چارٹ پہ ورٹیکل پوزیشن میں ڈیلیور کیا تھا، جس کی وجہ سے اسپیس میں کمی آئی۔ پھر ہمیں لیکچر نمبر 7/2 ڈیلیور کرنا پڑا تاکہ جن لوگوں کو دقت ہوئی وہ آسانی کے ساتھ اسے دوبارہ دیکھ سکیں۔ میں آج پھر نئے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کلاس کا حصہ بننے کے لیے لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں، اس کے بعد لیکچر نمبر 2، 3، 4 اور 5 کو دیکھیں تاکہ وہ بنیادی طور پہ صحیح طریقے سے عربی سمجھ سکیں۔ ساتھیوں، کووڈ-19 کے بعد خاص طور پہ مسلم بچے جو مساجد میں جا کے عربی زبان سیکھتے تھے، قرآن کریم اور احادیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کی تعلیم بڑی متاثر ہوئی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں اس پروگرام میں آپ شریک کریں تاکہ وہ عربی زبان بنیادی طور پہ سیکھیں اور انہیں پتہ ہو کہ وہ کل کو جو قرآن کریم پڑھیں گے یا احادیث کا مطالعہ کریں گے اس کی معنی کیا ہے۔ ایک ریکویسٹ جو ہم حسب معمول آپ سے کرتے ہیں، آپ ہمارے اس چینل جس کا نام مشکور مدینہ سینٹر ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ویڈیوز آپ تک خود پہنچیں، آپ کا وقت بچ جائے، اور دوسرے ساتھیوں کو شیئر کریں اپنے گروپس میں، اور جو آپ کے فرینڈس ہیں ان کو شیئر کریں، لائک کریں اگر پروگرام اچھا لگے، یا کم از کم آپ کمنٹس میں جائیے اور کوئی کوشچن ہو تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 8 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 7/2 میں ہم نے سین تک آپ کو بتایا تھا کہ جب حروف کو لفظ یا جملے میں منتقل کیا جاتا ہے تو حروف کی ابتدائی شکل کیسی ہوتی ہے، پھر درمیانی شکل کیسی ہوتی ہے اور آخری شکل کیسی ہوتی ہے۔ سین تک ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا ہے۔ آج ہم آپ کو شین سے لے کے یا تک بتائیں گے کہ جب بھی کسی لفظ کو آپ لکھیں اور اس میں شین کا دخل ہو، اگر شین شروع میں آتا ہے تو آپ کو اس انداز میں شین کو لکھنا ہے، اور اگر یہی شین اس حرف کے، اس لفظ کے یا جملے کے درمیان میں آئے گا تو درمیان میں اس کی کیفیت ایسے ہو جائے گی۔ شین کی یہ 2 اینگلز اور ایک پیچھے سے ایک ڈنڈی سی آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے سے کسی حرف کے ساتھ مل کے لفظ بن رہا ہے یا جملہ بن رہا ہے، اور جب شین آخر میں آئے گا تو وہ پورا شین مکمل آئے گا، اور ایک چھوٹی سی ڈنڈی، ایک لنک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پچھلے حرف کے ساتھ منسوب ہے۔ اسی طرح صاد شروع میں ایسے آئے گا، درمیان میں ایسے آئے گا اور آخر میں ایسے آئے گا۔ ضاد شروع میں ایسے، درمیان میں ایسے اور آخر میں ایسے آئے گا۔ اس کو آپ، اس ٹیبل کو آپ یاد کیجئے گا، کیونکہ یہ وہ ٹیبل ہے جو پچھلا اور اس لیکچر میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جو اس کو سمجھے گا تو گویا آپ اس روڈ پہ آ گئے ہیں جس کی منزل جو ہے وہ ایک بہترین عربی جاننے والی ہے۔ ساری جو آپ کی تحریر ہوگی، جو آپ کی گفتگو ہوگی یا جو آپ لکھیں گے، وہ آپ کو اسی ٹیبل کے اندر رہ کے لکھنا ہے۔ کیسے حروف کو ملا کے لفظ بنائے جاتے ہیں اور پھر کیسے ان الفاظ کو ملا کے جملے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ تو ابتدا میں ایسے آئے گا، آخر میں ایسے آئے گا، درمیان میں تا ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو وہ الگ ہی ہوگا، جیسے یہ
ज़ौ ابتدا میں ایسے آئے گا اور آخر میں جب آئے گا کسی بھی حرف کے بعد جو آخری حرف ہوگا ذا ہوگا تو وہ ایسے لکھا جائے گا. پیچھے سے ایک چھوٹی سی ڈنڈی آ رہی ہے, یہ پیچھے والے حرف کی نشاندہی ہے. عین اسٹارٹ ایسے ہوگا, اگر درمیان میں عین آئے گا تو ایسے آئے گا, آخر میں جب آئے گا تو یوں لکھا جائے گا. غین درمیان میں ایسے اور آخر میں ایسے. اسی طرح فا اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا فا لکھنا ہے, پورا نہیں لکھنا ہے, تھوڑا سا لکھنا ہے. اس کے بعد جو اس کے بعد کا حرف ہوگا وہ آپ لکھنا ہے. تو جب فا درمیان میں آئے گا تو اس کی یہ شکل ہو جائے گی, فا درمیان میں ایسے اور پیچھے سے ایک ڈنڈی آ رہی ہے, یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ منسوب ہے یہ ڈنڈی. اسی طرح جب فا آخر میں آئے گا کسی بھی لفظ کے تو آخر میں یہ پورا آئے گا. قاف چھوٹا سا قاف, پورا نہیں لکھنا ہے. قاف کے بعد درمیان میں جب یہ آئے گا تو یوں لکھا جائے گا, اور یہی قاف جب آخر میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی. کاف قاف کاف اسٹارٹ میں یہ, درمیان میں یہ اور آخر میں ایسے آئے گا. یہ جو چھوٹی سی ڈنڈی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کاف سے پیچھے کوئی اور بھی حرف موجود ہے. اسی طرح لام ابتدا میں ایسے آئے گا آدھا سا, یہی لام اگر لفظ کے درمیان میں آئے گا تو ایک ڈنڈی پیچھے سے آئے گی اور ایک ڈنڈی لام کی اپنی آگے آ رہی ہے, اور یہ آخر میں جب لام آئے گا تو یوں آئے گا. میم ابتدا میں ایسے لکھا جائے گا, درمیان میں جب میم آئے گا تو یوں, اور آخر میں جب آئے گا تو یوں. اسی طرح نون شروع میں ایسے لکھا جائے گا آدھا, درمیان میں جب آ جائے گا تو دو ڈنڈیاں ہیں, ایک تو نون کی اپنی ہے اور ایک یہ آ رہی ہے پیچھے سے شاخ چھوٹی سی. اور جب نون آخر میں آئے گا کسی بھی لفظ کے آخر میں یا جملے کے آخر میں تو آخری حرف کے طور پہ نون پورا لکھا جائے گا, لیکن پیچھے سے چھوٹا سا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک زاویہ سا جو پچھلے لفظ یا پچھلے جملے کی عکاسی کرتا ہے. ہا ابتدا میں ایسے, درمیان میں ایسے اور آخر میں ایسے آئے گا. اسی کے اوپر جب کبھی دو نقطے لگے ہوتے ہیں جسے ہم تا مربوط بھی کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہا کو ہم تا مربوط کیوں کہتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. واو ابتدا میں یوں اور آخر میں یوں, واو کے پیچھے ایک چھوٹی سی شاخ جو کسی اور لفظ یا جملے کی عکاسی کرتا ہے. بالکل اسی طرح یا ابتدا میں یوں, درمیان میں یوں اور آخر میں یوں. تو ساتھیوں یہ وہ بقیہ حروف تھے, لگ بھگ 16 حروف, جس کا ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو ابتدا میں کیسے لکھا جاتا ہے, اور درمیان میں جب یہ حروف آتے ہیں تو اس کی شکل کیا بنتی ہے, اور آخر میں جب یہ حروف آئے تو اس کی شکل کیا بنتی ہے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو حروف ہم نے آپ کو ابھی بتائے ہیں کہ وہ لفظ بناتے وقت یا جملہ بناتے وقت ابتدا میں کیسے, درمیان میں کیسے اور آخر میں کیسے آتا ہے. ہم کچھ الفاظ یہاں لکھتے ہیں. الف اس کے اوپر ہے فتحہ زبر, نون
فا، انف، الف نون فا، انف کہتے ہیں ناک کو، الف نون فا انف، انف کہتے ہیں ناک کو۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں کیسے ہم نے نون کو فا کے ساتھ ملا دیا ہے، نون اور فا اور پہلے الف، ان تینوں کو ہم نے کیسے جوڑ کے ملا دیا ہے۔ انف ناک کو بولتے ہیں، یہ دیکھیے باب، یہ تین حروف مل کے یہاں ایک لفظ بناتے ہیں، با الف با۔ دیکھیے با کو یہاں لایا، الف بیچ میں آ گیا اور آخر میں با آ گیا، باب۔ اسی طرح با قاف را تا، بقرہ، سا واو را ثور، غین صاد نون غصن، جیم با لام۔ دیکھیے تین حروف ہیں اور با درمیان میں، آپ دیکھ لیجئے، ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ بلکہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب با درمیان میں آتا ہے تو اس طرح کا زاویہ بنتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جبل۔ اسی طرح دال ابتدا میں ہم نے بتایا تھا جب آتا ہے تو بالکل پورا لکھا جاتا ہے، میم یا ہا، قرہ، کاف را ہا، زہرا، ز ہا را ہا، زہرا، سین الف عین۔ آج ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ عین جب درمیان میں آتا ہے تو ایسے آتا ہے اور آخر میں ہا، قلب، قاف لام با، نحلہ نون ہا لام ہا، درس، لعبہ، لیمون۔ یہ حروف ہیں جو ہم نے الفاظ کی شکل میں، ایک لفظ کی شکل میں منتقل کر دی ہیں۔ کیسے منتقل کی ہیں یہ آپ نے آج کے درس میں دیکھ لیا ہے۔ انف، انف کہتے ہیں ناک کو، باب، باب کہتے ہیں دروازہ، بقرہ، یہ سورہ بقرہ بھی ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، بقرہ گائے، ثور، ثور کہتے ہیں بیل کو۔ اسی طرح غصن، غصن کہتے ہیں شاخ کو۔ اس کے بعد ہے جبل، جیم با لام، جبل پہاڑ۔ اس کے بعد دمیا، دمیا کہتے ہیں گڑیا کو۔ اس کے بعد کرہ، کرہ کہتے ہیں گیند کو۔ زہرا، زہرا کہتے ہیں پھول کو۔ ساعہ، ساعہ وقت کو بھی کہتے ہیں اور گھڑی کو بھی کہتے ہیں، گھنٹے کو بھی کہتے ہیں۔ قلب دل، نحلہ شہد کی مکھی، درس داڑھ جس کو مولر ٹوتھ بھی کہا جاتا ہے، پیچھے دانتوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ لعبہ کھلونا، اور آخر میں لیمون، لیمون کہتے ہیں لیمبو کو۔ تو یہ آج ہم نے کچھ حروف
کو الفاظ کی شکل دی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کیسے الفاظ جوڑے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے مزید الفاظ بھی۔ لیکچر نمبر 9 تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔